بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ ہم خصوصی طور پہ ایک ایسے مدعے پہ کر رہے ہیں جو بہت اہم ہے ہم سب کے لیے۔ ہم سب اس وقت معیشت کی چکی میں پس رہے ہیں اور اس حکومت کے پاس تو کوئی ایسا پلان نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک انڈیفرنٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، جتنا مرضی اس ملک کے عوام کے ساتھ آپ ظلم و ستم کرتے جائیں، معاشی طور پہ جو مرضی بدحالی ہو، جس طرف مرضی یہ چیزیں چلی جائیں، پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے، ڈالر جتنا مرضی مہنگا ہو جائے، ایکسپورٹ جتنی مرضی زیرو ہو جائے، امپورٹ رکتی ہے رک جائے، سامان آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، ادویات آتی ہیں نہیں آئے، بچوں کا دودھ ملک میں آتا ہے نہیں آئے، خورد و نوش کا سامان آتا ہے نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی بیڑا غرق جس کا مرضی ہوتا جائے۔ ہم حکومت میں ہیں، ہمارے پاس پروٹوکول ہے، کیبنٹ سارے پرکس کے ساتھ چل رہی ہے، اور جو وفود حکومتی باہر آتے جاتے ہیں اپنے 50 100 بندے کے ساتھ، خواہ وہ کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی ہو، کہیں جا کر کوئی فیملی کے ساتھ کھانا کھانا ہو، یا کہیں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہو، تو اس سب کے لیے پورا حساب کتاب موجود ہے۔ مہنگے ترین ہوٹلوں کے لیے پیسے ہیں، پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، لیکن اس معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے کسی کے پاس۔ اب اس کے برعکس ایک واحد حل ہے اس کا، اور وہ حل ہے الیکشن ہونے دیے جائیں، فیئر ہونے دیے جائیں۔ خیر یہ بھی بہت ایک بڑی بات ہے اگر اس ملک میں فیئر الیکشن ہو جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا دیکھنے میں کم ہی آیا ہے، لیکن کچھ حد تک چلے ہم کہتے ہیں کہ جتنی فیئرنس ہو پائے ہو جائے، اور اگر عمران خان کو دوبارہ سے حکومت مل جائے، بہت بڑی ایک اس وقت ان حالات کے اندر تو ایک بہت بڑی یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن چلیں ہم آج یہ ایک سیناریو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر عمران خان کو حکومت مل جائے تو وہ اگر صرف وہی کر لیں جو انہوں نے پچھلی حکومت میں کیا، اور کوئی نیا قدم نہ اٹھائیں۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی بہت سبق سیکھے ہیں، کیونکہ بہت سی غلطیاں اپنی انہوں نے مانی ہیں، اور یہ بھی ایک یہاں پر کہنا پڑے گا کہ پاکستانی جتنی بھی لیڈر حضرات گزرے ہیں اور پرائم منسٹر پریزیڈنشل لیول پہ لوگ گزرے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں سنا کہتے ہوئے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا یہ میرے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کی ایک بڑائی ہے، باقی باتیں ایک طرف، لیکن جو کسی کی اچھائی ہے وہ ہے اور اس کو ماننا چاہیے۔ وہ ان کے ساتھ جو جیسے جیسے ہوا، اور جو غلطیاں انہوں نے ان سے ہوئیں یا کروائی گئیں، اور انہوں نے نادانستہ طور پر وہ کر گزرے، تو اس کے اوپر تو ہم پھر سے بات کریں گے، کیونکہ یہ اپنے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاک ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ حکومت مل جاتی ہے عمران خان کو اور وہ اس کے ساتھ اب کیا کریں گے، تو وہ اگر کچھ نیا نہ بھی کریں، صرف وہی کر دیں جو انہوں نے پہلے کیا تھا، تو میرا خیال ہے پاکستان پھر سے کم جس سپیڈ سے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ رک جائے گا۔ بہتر کیسے کرنا ہے اس پہ ہم پھر کبھی بات کر لیں گے۔ کیا ہوگا؟ کم سے کم عمران خان صاحب کے نام پر اوورسیز پاکستانی ایک ایسا سیکٹر ہے، ایک ایسا سیکشن ہے جو فوری طور پر موبلائز ہو جاتا ہے، اور سلام ہے ان اوورسیز پاکستانیوں پر کہ ان کا اوورسیز ووٹ بھی بند ہو جاتا ہے، ان کو EVM ووٹنگ مشین بھی نہیں دی جاتی ہے، ان سے فورن ریمیٹنس بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ہائیلی اسکلڈ لوگوں کی ضرورت بھی ہمیں رہتی ہے کہ ہمارے میڈیکل سیکٹر میں، ہمارے انجینئرنگ سیکٹر میں، ہمارے بزنس سیکٹر میں وہ آئیں، وہ انویسٹ کریں۔ لیکن جب ان کو کوئی چیز ان کا حق دینے کی بات آتی تو اس وقت ہم فوراً پیچھے ہٹ جاتے کہ نہیں جی رک جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی یہ 200 400 1500 وجوہات ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حالانکہ ساری دنیا میں یہ چیزیں ویسے ہوتی ہیں جیسے آج بچہ پیدا ہوتے ہی ہاتھ میں موبائل پکڑ کر تو اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے ماں باپ سے 2 4 سال میں اپنے ماں باپ سے زیادہ بہتر اس چیز کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو IT کے اس زمانے میں، ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں
ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہو سکتی، ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا رائٹ نہیں مل سکتا. بہرحال اوورسیز پاکستانی بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس موضوع پہ بھی ہم پھر سے بات کریں گے، نہیں تو پھر یہ ہم جس مدے پہ ہم نے بات کرنی ہم اس سے بہت سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو اوورسیز پاکستانی کی بات ہو رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت پھر سے آ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ واپس بڑھ جائیں گے، آپ کے فورن ریزروز بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے کوئی آپ کو کسی سے فی الوقت، ہم لونز پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، ہم اینڈ پہ آئیں گے، کیونکہ جہاں لون کسی نے لیا نہیں وہاں اس چیز کا، اس جگہ کا، اس آرگنائزیشن کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں سود کے اوپر جو حکم ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو جیسے ہی ہم سود کی چیزوں کی طرف آتے ہیں ایک زوال جو ہے وہ ساتھ ہی عمل پیرا ہو جاتا ہے. تو فورن ریمیٹنسز بڑھ گئی، فورن ریزروز آپ کے بڑھ گئے. ٹھیک ہے جی، آپ امپورٹ بین اٹھانے میں ریزروز بڑھتے ہیں، ریزروز کی وجہ سے آپ امپورٹس آپ کی جو ہیں وہ ریسٹرکٹڈ یا بینڈ ہے، آپ کے پاس پیمنٹس کرنے کے پیسے ہوں گے، آپ فوری طور پہ اپنے امپورٹ سٹارٹ کیجئے، آپ جو را مٹیریل ہے اس کو اویل کریں، آپ پھر سے اپنی انڈسٹریز کو بحال کریں. آپ کی انڈسٹری بحال ہوتی ہے، آپ امپلائمنٹ آپ نے بڑھا دینی ہے، امپلائمنٹ بڑھے گی، لوگ واپس اپنے گھروں کے پہیے، گھروں کے چولہے چلانے کے لیے گھر میں کوئی 4 پیسے لے کر آئیں گے، آپ کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی، آپ کی پرچیزنگ پاور بڑھ کے جو کیپٹل سرکولیشن میں آنا ہے وہ واپس بزنس میں لگنا ہے، آپ کی مینوفیکچرنگ پروڈکشن بڑھنی ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور ایک پازیٹیو سائیکل شروع ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ جو جس ایک وشس سائیکل میں اس وقت ہمیں اس لون سچویشن نے اور اس پریزنٹ رولنگ ایلیٹ نے ہمیں جس میں پھنسا دیا ہے. اس کے بعد ہم ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، آپ اپنے لونز کی ری پیمنٹس جو ہیں وہ ان کو بہتر مینج کر سکتے ہیں، ان کو بہتر پے آف کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے جو رائٹس ہیں آپ واپس ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ان کا دیں جو ان کو دیا گیا تھا اور ان سے چھین لیا گیا. اس کے بعد آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لگوائیں تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ جو ریگنگ اور یہ اس طرح کی وہ وقت گئے. اس سچویشن میں آج کی تاریخ میں انڈیا بھی ایک بہت بڑی ہماری جیسی ایک پیرلل سچویشن سے گزرا ہے جہاں فیو بزنس ہاؤسز اینڈ پولیٹیشنز انہوں نے ہینڈ ان ہینڈ ان ٹینڈم اسی طرح سے کانٹریکٹس باہر سے انٹرنیشنل اور لونز ایسی چیزیں لے کر ویلتھ ایکومولیشن کی ہے، اور وہ میجورٹی آف دیٹ ویلتھ از آلسو لیونگ انڈیا. ان کا بھی وہی ایشو ہے، ان کے لوگوں کا بھی وہی حال ہے، ان کے ہاں بھی اسی طرح لوٹا فیکٹریاں چل رہی ہیں، لوگ خریدے جاتے ہیں، وہاں بھی وہی پیرل سسٹمز ہیں. کیونکہ ہم جس کو خصلت کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، ہم لوگوں کی معذرت کے ساتھ اس سب کانٹیننٹ میں خصلت ایک ہی ہے. ہماری روٹس باوجود اس کے کہ ہم 2 کنٹریز ہیں، ہماری جو پیچھے ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے، وہاں پر ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم نے وہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو ہم لوگوں کی بہت سی عادتیں، بہت سی روایتیں، بہت سی حرکتیں اور بہت سی بری حرکتیں جس میں منافقت، جس میں رشوت، جس میں اپنے ملک کے لیے نہ سوچنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکراس دا بارڈرز یہ کامن ہی ہیں یہ سارے. لیکن وہ شاید ہم سے قدرے بہتر پھر بھی نیشنلسٹ ہیں یہاں پہ. تو بہرحال آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد کرپشن ہمیشہ ایک کی پوائنٹ رہا ہے عمران خان کی ہر ان کی کیمپین کا، ان کے مینیفیسٹو کا اور ان کی گورنمنٹ کا بھی. اور اس کے اینٹی کرپشن کے جو معاملات ہیں اور کرپشن کو روٹ آؤٹ کرنے کے، وہ دوبارہ سے ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس کے پیچھے جائیں گے ہی جائیں گے. اس کے بعد بہت سی چیزوں پر لیجسلیشن ہونے کی بہت ضرورت رہ گئی ہے. سو مچ ہو کہ ایون کانسٹیٹیوشن جو ہے جس کو آج کی تاریخ میں اس طرح سے روندا جا رہا ہے اور
اس کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر بھی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، چیزیں کلیئر کٹ لکھی ہوئی ہیں اور پھر بھی ان کی ایکسپلینیشن سیکھ کی جا رہی ہیں. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا کرے گا، دھیما کرے گا، وہاں سے ہو کر آئے گا. چیزیں سیدھی سیدھی لکھی ہیں، کس کی رسپانسبلٹی کس نے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ہر چیز تو مینشنڈ ہے. اور کیا چاہیے آپ کو، ان کو کر گزرے. لیکن اگر کسی طریقے سے مزید لیجسلیشن کے ساتھ ان چیزوں کو زیادہ بائنڈنگ کیا جا سکتا ہے تو وہ ضرور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک کچھ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. باقی مزید نئے لیجسلیشن لاز تو وہ چلتے رہتے ہیں. ظاہر ہے لیجسلیٹرز آپ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں اور ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ان کو اتنے پرکس اور اتنی جو بھی ایک ان کو ایک رتبہ، ایک جگہ، ایک رسپانسبلٹی ملتی ہے. وہ ساری تو اسی لیے ملتی ہے کہ وہ عوام کے لیے بہتر قسم کی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں اور چیزیں کریں، پلانز دیں جن سے پوری عوام کو فائدہ ہو، جن سے ملک کو فائدہ ہو، جن سے یہ سارا سسٹم جو ہے آگے کو چلے. اس کے بعد سوشل ویلفیئر کے جو معاملات تھے عمران خان کی حکومت کے، وہ اس میں جو احساس پروگرام تھا وہ دنیا کے بہترین پروگراموں میں سے غالباً 4تھا بہترین پروگرام اس کو گنا جاتا ہے ورلڈ وائڈ. اور احساس پروگرام کے انڈر جو صحت کارڈ ہے، صحت کارڈ کے اندر میری اپنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ بہت سے ایسے ڈیزرونگ لوگوں کو علاج، اور بہت مشکل ترین علاج اپنے بچوں کے، اپنے والدین کے کرانے کا ان کو ایک فیسلٹی ملی اور ان کے لیے ممکن ہوا، اور وہ یہ کرا پائے جو اس سے پہلے ان کے بس میں نہیں تھا. ورنہ ٹرشری ہاسپٹلز میں جو دھکے کھاتا ہے غریب آدمی وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہاں بھی اگر جب تک کسی کی سفارش نہ ہو تو پراپر ٹریٹمنٹ کی انیسیشن یا پراپر جگہ پر پہنچنا جو ہے وہ بھی بڑا مشکل کام ہے ایک ایسے بندے کے لیے جو گاؤں سے اٹھ کے آتا ہے اور جس کو شہری طور طریقوں کا، روایتوں کا، چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اس کے لیے وہاں پر سفر کر کے آ کے اپنے مریض کو دکھا کر اس کا علاج کرانا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن سوشل ویلفیئر کے جو پروجیکٹس یہ احساس پروگرام کے انڈر آئے، اور اس کے علاوہ بھی خصوصی طور سے اس میں جو شیلٹر ہاؤسز تھے، جو لنگر خانے شروع کیے گئے، جو صحت کارڈ کی بات ہم کر چکے ہیں، ایجوکیشنل سپورٹ جو پروگرامز تھے، جو اسٹوڈنٹ لونز دیے گئے، جو بزنس لونز دیے گئے، ان ساری چیزوں نے بہت زیادہ بینیفٹ کیا عام عوام کے لیول پر، اس بندے کے لیول پر جس کے پاس ان چیزوں کی رسائی نہیں تھی، جس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چھت کے نیچے سو پاتا، یا وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا پاتا، یا وہ اپنا یا اپنے گھر کے کسی فرد یا افراد کا علاج کروا پاتا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک خاصا کو چھوٹا سا موقع ملا تھا جب حمزہ شہباز کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، حمزہ شہباز کی پنجاب گورنمنٹ کے بعد دوبارہ سے ریسٹور ہوئی پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ. تو جو ایک چھوٹا سا ٹائم سلاٹ اس میں ملا تھا تو عمران خان صاحب نے اس میں بھی ثانیہ نشتر صاحبہ کو انگیج کر لیا کہ وہ احساس پروگرام کو پنجاب میں رن کریں اور میکسیمم لوگوں کو بینیفٹ دینے کی کوشش کریں اس ٹینیور میں جب تک کہ وہ حکومت چلتی. کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھا کہ خدشات تو ہیں کہ ٹینیورز تو پورے ہونے کی صورتحال ویسے ہی نظر نہیں آتی ہے. اب ہم آتے ہیں لونز کے اوپر کہ جو لونز پاکستان کی جان کھا رہے ہیں، جو پچھلے پے آف نہیں ہو رہے، اور آگے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ٹائم پر سعودی عربیہ، UAE، قطر، چائنا، یہاں سے سبسٹینشل قسم کی اماؤنٹس آئی تھیں جن کو فارن ریزرو میں اس کنڈیشن پہ رکھایا گیا تھا کہ یہ یوزیبل نہیں ہے، یہ صرف آپ اپنی ریزروز کا لیول رکھنے کے لیے ان کو آپ کو دیے گئے ہیں. تو آج اس پوائنٹ ان ٹائم پر ہم انہی ریزروز کو استعمال کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان رکھی ہے، لیکن پھر بھی اس وقت جو حکومت ہے وہ کر رہی ہے جو اس کو کرنا ہے. یہ راستے پھر سے کھل جائیں گے. آج بھی وہ لوگ اگر ہاتھ کھینچ کے، وہ ملک ہاتھ کھینچ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس اعتبار کا فقدان ہے. ایک اعتبار کا فقدان ہے. اس حکومت کو
سپورٹ دینے کا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ایک چل رہا ہے. وہ اس حکومت کو اس لیول پر سپورٹ نہیں کر رہے کہ ان کو پیسے پکڑائیں. اور عمران خان کے آنے کے بعد یہ سچویشن بالکل چینج ہو جائے گی. اور رشیا پہلے بھی عمران خان جا کر سستا آئل اور گیس پاکستان کی عوام کے لیے بات چیت کر کے آئے تھے، اور یہ راستہ وہی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. باوجود اس کے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے نمائندگان وہاں گئے اور رشیا نے ان کو انکار کر دیا. لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر عمران خان وہاں جائیں گے تو رشیا ڈیفینیٹلی ان کو آنر کرے گا. اور آخر میں سی پیک اور چائنا، عمران خان کی حکومت پر یہ الزام تو لگتا ہے کہ عمران خان کے ٹائم پر سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا، لیکن جو خبریں گوادر سے اور اس خطے سے براہ راست مجھ تک پہنچتی رہی ہیں، وہ یقینی طور پر وہاں پر پلاننگ لیول پر اور ایون مینجمنٹ کے لیول پر باقاعدہ فیڈرل منسٹرز جن کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا یہاں پر چیزیں تیز کرنے کے لیے، وہ یہاں بیٹھتے تھے اور یہاں وقت دیتے تھے اور وزٹ کرتے تھے، اور بہت سے پلانز وہاں میچور بھی ہوئے ہیں. باقی یہ کہ ڈیولپمنٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. اگر فنڈز کو روک دیا گیا تو وہ ڈیولپمنٹس بھی رک جائیں گی. لیکن عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ڈیفینیٹلی اس بار وہ زیادہ محتاط ہوں گے اور چیزوں کو بہتر طور پہ آگے لے کے چلیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ